ایک رکشہ تھا، آج ٹیکسٹائل ملز ہیں۔ وہ جو ہے یہ ان کی بھی جو پالیسی ہے، ویسے ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ الطاف بھائی خالی الطاف بھائی نہیں، ہمارا سیاسی اختلافات کیوں کرتے؟ جی جناب۔ دیکھیے، جب پاکستان بنا تھا اس وقت جو لوگ ہندوستان سے آئے تھے ان کی تعداد جو ہے اب بڑھ گئی، اور جو لوگ یہاں سے وہاں پر گئے، پختون گئے، پنجابی گئے، سریکی گئے، وہاں پر ان کی بھی اولادیں بڑی ہو گئی۔ اب نہ اسکول ہیں، کالج ہیں، وہ ہیں جتنے بھی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ گورنمنٹ کی پالیسی جو ہے وہ آج تک وہاں پر کوئی بنی ہی نہیں۔ خان صاحب، وہی آغاز میں ہم نے جیسے کہا تھا کہ یہ سٹیک ہولڈرز سے زیادہ شیئر ہولڈرز ہیں۔ مسئلہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا ہے کہ وسائل انتہائی قلیل ہیں جی، اور آبادی بڑھتی جا رہی ہے۔ اگر پراپر پلاننگ ہو جاتی تو یہ آج مسئلہ نہ ہوتا، ان سب کو ان کا حق ملتا۔ امجد خان صاحب نے جو گفتگو کی ہے اس کا لباب یہی ہے کہ وسائل کو ایکسپینڈ کر دیا، اضافہ کیا جائے، وسائل میں اضافہ کر دیا جائے، مسائل خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ جی یہ مسئلہ بالکل یہ ابھی کا مسئلہ شروع نہیں ہوا۔ روشنیوں کا شہر جس شہر کو کہتے تھے اب اندھیروں کا شہر ہے، خون کا شہر ہے، جہاں خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، ٹارگٹ کلنگ ہے۔ اس کے پیچھے جو ہے نا وہ بیک گراؤنڈ ہے کہ جب جنرل ضیاء الحق اقتدار میں تھا وہاں سے یہ کام شروع ہوا ہے۔ جنیجو دور 86 میں جو ہے اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام جب آیا، نجکاری شروع ہوئی، وہاں روزگار نہیں ہے۔ جو پٹھان کچی آبادیوں میں رہتے ہیں وہ پہاڑیوں پہ بنا لیے ہیں، گھر بنائے ہیں، کچی آبادیاں بنائی ہیں، تو وہاں جو ہے نا یہ لاجسٹک کا بھی مسئلہ ہے، گیس لائن پہنچانا، پانی پہنچانا، یہ بھی مسئلہ ہے جس کو لسانی رنگ دیا جا رہا ہے، مذہبی رنگ دیا جا رہا ہے۔ وہ چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن وہاں جو بنیادی مسئلہ ہے معاشیات کا ہے، اکنامک کا ہے، پیور معیشت نظر آ رہی ہے۔ معیشت، جی، وسائل، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی جب بات ہوتی ہے اس کا تعلق خالصتاً معیشت کے ساتھ ہے۔ میں ذرا الوی صاحب کے کمنٹس اس پہ لے لوں، کیا کہتے ہیں آپ؟ 12 مئی کے بعد جو ہے نا وہ پختون جو ہے نا وہ ANP ذرا طاقت میں آئی، کیونکہ جتنے بھی پٹھان تھے انہوں نے، چاہے وہ JUIF میں تھے، چاہے وہ مسلم لیگ نون میں تھے یا پیپلز پارٹی میں تھے، انہوں نے اسی میں پناہ سمجھی کہ اجلی میں چل جاتے، پٹھان ہیں سارے۔ اب تقریباً کراچی کا 90% پٹھان جو ہے وہ ANP میں ہے۔ آپ کے خیال میں اس مسئلے کا ویسے فوری حل تو کوئی ممکن ہی نہیں ہے، لیکن 2-3 موٹی باتیں ان موٹی عقل والے حکمرانوں کو ذرا بتائیے۔ پوسٹنگز ہے IG سے لے کے کانسٹیبل تک، وہ ساری سیاسی ہوتی ہے، اور وہ بھی جو پولیس والے ہیں وہ اب ان کا یہ ماٹو ہے کہ جناب آپ جو ہے نا وہ کھاؤ پیو، پیسہ بناؤ تو کار جاؤ۔ کہتے ہیں بے پناہ کرپشن ہے ہر محکمے میں، وہ کرپشن ستان بنا ہوا ہے سندھ اس وقت، پورا پاکستانی۔ راز صاحب کیا کہتے ہیں اس حوالے سے آپ؟ بالکل جی، کرپشن ہے، یہ تو ایک شہر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو پورے پاکستان میں کرپشن۔ کراچی میں تو خصوصی طور پہ ایک طرف سٹیک ہولڈرز ہیں، فوری سٹیک ہولڈرز 3-4، دوسری طرف حکومت ہے بد نصیب، اس کی اپنی مصلحت کوشیاں اسے کچھ کرنے دیتی، تو پھر کیا کیا جائے؟ ٹھیکے پہ دے دیں یہ کراچی کا معاملہ کسی اور ملک کو؟ نہیں جی، اس کا یہ حل ہے، یہ جو بندوق توپ اس کا حل نہیں ہے، رینجر اس کا حل نہیں ہے، یہ تو کب سے چلا آ رہا ہے۔ میں نے ابھی جنرل ضیاء الحق کے دور کی، وہاں بھی کرفیو لگتے تھے، اس وقت سے بھی جب رینجر واپس جاتی ہے پھر وہی حالات شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ وہاں امن کمیٹیاں قائم کی جائیں، لوگوں کو، سول سوسائٹی، پڑھے لکھے لوگ زیادہ سے زیادہ آگے آئیں اور رضاکارانہ طور پہ اپنا کردار ادا کریں۔ اس وقت ملک بلا رہا ہے انہیں۔ جی وہ بتخوری جو ہے نا وہ یہ ایک بہت بڑا وائرس ہے سر جی۔ بطہ خوری اور غوطہ خوری یہ دونوں کراچی میں بہت ہیں۔ بتخوری کی بات کر رہے ہو تم، بیچ میں حرام خوری کیوں کر رہے ہو بھائی جان؟ جی بس یار خدا کی قسم یار، کیا ہے یار، میں جا رہا ہوں۔ اچھا آپ جائیں، آپ جائیں اب میں بات شروع کر دوں یا کاغذ میں شروع ہو جاتے ہیں؟ میں گزارش کر رہا ہوں آپ جائیں سر جائیں، باہر کھڑا تو ایک غلطی معاف کر دیا، آئندہ نہیں کروں گا۔ اس میں کوئی بات ہے؟ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سینیٹرشپ آپ کو صرف اور صرف اسفندیار ولی کی رشتہ داری کی بنا پر۔ خدا کا بندہ، دیکھو میں ابھی آپ کو کتنا کچھ بتا دیا، میں میرٹ، ہماری طرف میرٹ ہوتا ہے، یہ مسلم لیگ نون نہیں ہے جہاں پر یہ سارا دماد بیٹا بیٹی ان سب کو عہدے دیتے ہیں۔ ہمارا کام میرٹ۔ میں ذرا امجد خان صاحب سے بات کرنا چاہوں گا۔ یا خدا کی قسم یاد، وہ آپ کے ساتھی ہیں، آپ ٹیلنٹڈ ہیں، میرٹ پہ سینیٹر ہوئے، میرٹ پہ ہوا، اسفندیار کے رشتہ دار ہیں؟ نہیں، بالکل غلط، بالکل غلط ہے، بالکل غلط۔ اچھا اب رک جائیے ذرا، خاموش ہو جائیے۔ اچھا صحیح ہے، صحیح ہے، آپ بات تو کرو۔
यार ये मैं आप मीडिया वालों से पहले ही बोलता हूँ, खुदा की कसम। क्यों? अच्छा खासा मैं ठीक ठाक चल रहा था, लोग समझते थे रिक्शा चलाता था, सारा मेरा ठीक ठाक था। वो एक दिन वो आप वाला आ गया, वो बंदा बत्ताखोर मेरे पीछे भी पड़ गए। वो आपका बंदा नहीं है एक दिन एक जिन जियो के साथ वाला, एक जिन हाँ, और क्या। पहले मुझे को पता मांग रहा था, मैं डरा हुआ था, घर पे घंटी बजी, मैं बाहर देखा तो खड़ा। हम उनके घर पहुंचे, उनसे मुलाकात की। जब आप कराची तशरीफ लाए उस वक्त महज एक रक्षा था, आज टेक्सटाइल मिल्स हैं वहाँ। उसी वक्त मेरे को बत्ताखोर का फोन आ गया, वो तेरे पास इतना कुछ है। मैं कहा आपने अभी देखा, वो सुहेल वड़ाइज कह रहा था। आपको फोन आ और सुहेल वड़ाइज को फोन आएगा। सहेल बड़ा जिन्हों आज डाकू ने दौड़ ला देनी सी। क्यों? हम एक दिन डाकू के घर पहुंचे। अब इजाजत है, मैं अमजद खान साहब की तरफ चला जाऊं। करो बात करो, अमजद खान और साहब, मैं आपकी तरफ वापस नहीं आऊंगा। मैं कौन सा अमजद खान साहब के ਤੁਸੀਂ मुंह ਹੁਣ पे ਨਾ हाथ रखा हुआ? ਤੁਸੀਂ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਲਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਰਹਿਣਾ। जी खान साहब, इनके बारे में जरा रोशनी डालिए। अमजद खान साहब भावें कह दें कितने आदमी थे। इनमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने वहाँ पर अपना एक सब लोगों को इकट्ठा करके तो उन लोगों की एक तंजीमें बनाई, उन लोगों को एक दूसरे के गमी खुशी में जाना शुरू किया, और वहाँ पर इन्होंने फिर उन लोगों की कमेटियाँ बनाई। और कमेटियाँ बनाने के बाद ये हुआ कि कोई आदमी ऐसा है कि जो मर जाता है। पठानों में सबसे बड़ी बात ये होती है कि कोई आदमी फौत हो जाता है तो वो कहता है मैं इसको अपने गाँव ले जाऊँगा। अब उसके पास पैसे नहीं है, वो तो मजदूरी करने आया, कराची में जूती पॉलिश कर रहा है या चौकीदारा कर रहा है या मजदूर है। अब उसके पास वो 30,000 50,000 रुपए का पैसे नहीं है, डेड बॉडी ले जाना बड़ा प्रोजेक्ट है। तो वो सारा ये बंदोबस्त ये करते हैं। वाह वाह वाह। एक दूसरा इनका जो दूसरी बात है कि अगर किसी की शादी होती है वहाँ पर तो ये वहाँ पर पैसे इकट्ठे करके उनको भी देते हैं। दो तीसरा ये है कि किसी कोई आदमी वहाँ से आता है, वो कहता है जी मुझे यहाँ पर कोई मजदूरी चाहिए, तो ये अपने ही किसी मिलने वाले को दोस्त को फ़ोन करके उसको नौकरी पर लगवा देते हैं। तो वो तो सारे लोग इनके वोटर बन गए ना जी, वहीं पर ही रहते रहते। इस मैं समझता हूँ इन तमाम खूबियों की बुनियादी वजह जी इनका लोएस्ट स्ट्राटा से ताल्लुक है बिल्कुल। कि इन्हें पता है कि आम आदमी के मसाइल। अल्ताफ भाई की पॉपुलैरिटी के पीछे भी बहुत बड़ी रीजन यह है कि उन्होंने रऊसा और उमरा वाला रवैया उन्होंने भी यही काम किया है। हाँ जी, आप कुछ फरमा रहे थे। जिस तरह मेरी पॉपुलैरिटी की इन्होंने बात बताई है, अल्ताफ भाई की पॉपुलैरिटी, इस तरह इनकी जो पॉपुलैरिटी की वजह वो ये है कि ये बोलते ख्वाजा आसिफ कितना है। वो जो है ये उनकी भी जो पॉलिसी है वो जो है ये है कि ये करती है, और अगर ये थोड़ा सा अपने मामलात को जो है वो ठीक करें तो जो है मैं समझता हूँ कि मियां साहब जो है वो चले जी कोई बात नहीं है। वो कुछ दो तलवारी चौक जाना कितने पैसे? अच्छा, आप जाती तौर पर अल्ताफ भाई के बारे में क्या ख्यालात रखते हैं, कैसे आते हैं? उनके बारे में जाती तौर पे मैं कह रहा हूँ, देखें सियासत अपनी जगह है, वैसे हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं है। वो अल्ताफ भाई खाली अल्ताफ भाई नहीं है, हमारा सियासी इख्तिलाफात क्यों करते हैं? सियासी इख्तिलाफ तो करना पड़ता है ना। देखो उनकी तकरीर के लिए हम बैठते हैं, हमें समझ नहीं आती, पता नहीं क्या कह रहे थे। देखिए ये जो बात इन्होंने कही है, अगर वो बात सही साबित हुई तो हम इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे, और अगर साबित ना हुई